اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، میں ہوں آپ کا معاون و مددگار مشرف محمود اور آپ کو علم و ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سالے بل اردو کے لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہمارا ٹاپک ہے سبق نمبر 11 نیا قانون، جو دراصل افسانہ ہے سعادت حسن منٹو کا۔ جو اسٹوڈنٹس کے پہلے 2 لیکچرز ہو چکے ہیں، اگر آپ نے نہیں سنے تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے صفحہ نمبر 82 اور 83 کا مطالعہ کیا، دوسرے لیکچر میں ہم نے صفحہ نمبر 84، 85 اور 86 کا مطالعہ کیا۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں پیج نمبر 87 کی طرف۔ میں مختصر سا دہرا دوں، کہانی کیا ہے۔ منگو کوچوان ہے جی، ایک تانگا چلانے والا ہے، تانگا چلاتا ہے۔ انگریزوں سے وہ شدید نفرت کرتا ہے کیونکہ انگریز اس کے ساتھ بے عزتی کا سلوک کرتے تھے۔ اسے سنا کہ نیا قانون بننے والا ہے، وہ بہت خوش تھا۔ وہ سمجھتا تھا نیا قانون بننے کے بعد انگریزوں سے آزادی مل جائے گی۔ نیا قانون کا نفاذ 1 اپریل سے ہونا تھا، 1 اپریل آ گئی۔ وہ بہت خوش تھا کہ آج سے نیا قانون بن گیا، ہر چیز تبدیل ہو جائے گی، مگر سب کچھ ویسے ہی تھا۔ اسے کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ وہ نئے قانون کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اسے ایک سواری نے آواز دی۔ دیکھا تو انگریز تھا، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا وہ انگریز سے نفرت کرتا تھا۔ اس کا جی چاہ کہ سواری کو چھوڑ دے، مگر پھر خیال آیا کہ سواری چھوڑ دوں گا تو پیسے بھی چھوڑنے پڑیں گے۔ انگریز اچھے پیسے دیتے، سو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس انگریز کے پاس آیا، اور آخری بات ہم نے یہ پڑھی تھی۔ اس نے اس انگریز سے آ کے پوچھا کہ صاحب بہادر کہاں جانا مانگتا ہے، انگریزی سٹائل میں۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ اس سوال میں بلا کا طنزی انداز تھا، اس نے طنز سے بولا۔ وہ طنز کیوں کر رہا ہے؟ وہ منگو کوچوان سمجھ رہا ہے کہ اب کیونکہ نیا قانون آ چکا تو اب انگریز ہم پہ اس طرح سے زبردستی نہیں کر سکیں گے، اور اب ہماری ان بندروں کی شکل والوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ ان کو بندروں کی شکل والا کہا کرتا تھا۔ صاحب بدر کہتے وقت اس کا اوپر کا مونچھوں بھرا ہونٹ نیچے کی طرف کھینچ گیا، یعنی یوں، یعنی اوپر کا ہونٹ نیچے لے آیا، مطلب ایک طرح کا نا وہ مذاق اڑانا چاہ رہے ہیں نا، انسرٹنگ سٹائل میں کہہ رہا ہے، تو اوپر والا ہونٹ نیچے آ گیا، اور پاس ہی گال کے اس طرف جو مدھم سی لکیر ناک کے نتنے سے ٹھوڈی کے بلائی حصے تک چلی آ رہی ہے، ایک لرزش کے ساتھ گہری ہوگی۔ جس طرح بن مانس والا سٹائل ہوتا ہے نا، آپ نے بن مانس دیکھے ان کو کس طرح سے ہوتا ہے، اس سٹائل میں، یعنی وہ ایک طرح سے چڑا رہا ہے، چیٹ کر رہا ہے، کیونکہ نفرت کرتا ہے انگریزوں سے۔ گویا کسی نے نوکیلے چاقو سے شیشم کی سانولی لکڑی میں دھاری ڈال دی ہو، یعنی اس میں لائن لگا دی ہو۔ اس کا چہرہ ہنس رہا تھا، اور اپنے اندر اس نے اس گورے کو سینے کی آگ میں جلا کر بھسم کر ڈالا تھا۔ بھسم کرنا، جلا ڈالنا، یعنی اب تک تو انگریزوں سے دب کے رہتا تھا، اس کو پتا تھا انگریزوں کے پاس طاقت تھی، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نیا قانون آنے کے بعد اب انگریزوں سے دبنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استاد منگو جو اپنے دائیں ہاتھ سے باغ کے بل کھول کر ٹانگے سے نیچے اترنے والا تھا۔ باغ کیا، وہ جو سٹک ہوتی ہے نا، اس کے آگے آپ کو پتہ ہے دھاگا لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس کو الگ کر رہا ہے۔ اپنے سامنے کھڑے گھوڑے کو یوں دیکھ رہا تھا گویا وہ اس کے وجود کے ذرے ذرے کو اپنی نگاہوں سے چبا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، اس طرح دیکھ رہے ہیں جو بندے کسی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنا، کیونکہ آج اس پہ ایک نشے کی کیفیت طاری ہے کہ نیا قانون نافذ ہو چکا، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ نئے قانون کے بعد ہم انگریزوں کے پاس وہ طاقت اختیار نہیں ہے، اور یہ جلد ملک سے چلے جائیں گے، ہم آزاد ہو جائیں گے۔ یعنی نئے قانون سے اس نے آزادی کا تصور وابستہ کیا ہوا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور گورا کچھ اس طرح اپنی نیلی پتلون پر سے غیر مرئی چیزیں جھاڑ رہا تھا، گویا استاد منگو کے اس جملے سے اپنے وجود کے کچھ حصوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آپ لاشعوری طور پہ تو نہیں ہوں اس طرح سے جھاڑنا، حالانکہ کوئی مٹی نہیں لگی ہوتی، ڈسٹ نہیں لگی ہوتی، تو وہ اس طرح سے اپنی پتلون جھاڑ رہا تھا، گویا استاد منگو کے جملے اس کی پتلون پہ لگے اور ان کو جھاڑ رہا ہے، یعنی ایک طرح کا اوائڈ کرنے کا سٹائل۔ تو یہ بات کو سمجھیں، خوبصورت جملے ہے۔ استاد منگو اس کو یوں دیکھ رہا ہے گویا کھا جائے گا،
اور وہ آگے سے یوں ظاہر کر رہا ہے کہ گویا اس نے کچھ دیکھا نہیں، اس نے کچھ فیل نہیں کیا، حالانکہ استاد منگو کی چبھتی ہوئی نظروں کو وہ اپنے جسم پر محسوس کر رہا ہے، لہذا غیر مری انٹینشنلی اس نے کپڑے جھاڑنا شروع کر دیے۔ گورے نے سگریٹ کا دھواں نگلتے ہوئے کہا، وہ سگریٹ پی رہا ہے، کش لگا رہا ہے، جانا مانگتا ہے یا پھر گڑبڑ کرے گا، یعنی چلے گا گڑبڑ کا، پھر گڑبڑ کرے گا، اس کا مطلب وہ پہلے بھی اس کے ساتھ بیٹھ چکا، وہی ہے۔ یہ الفاظ استاد منگو کے ذہن میں پیدا ہوئے اور اس کی چوڑی چھاتی کے اندر ناچنے، چوڑی چھاتی یہ چوڑا سینہ تھا، وہی ہے۔ اس نے الفاظ اپنے منہ کے اندر ہی اندر دہرائے اور ساتھ اسے پورے یقین ہو گیا کہ جو گورا اس کے سامنے کھڑا تھا وہی ہے جس سے پچھلے برس اس کی جھڑپ ہوئی تھی، اور خام خواہ کے جھگڑے میں جس کے باعث گورے کے دماغ میں نشہ چڑھا ہوا تھا، اسے توہن و کراہن بہت سی باتیں سننی پڑی تھیں۔ توہن کراہن مجبوراً، سہنا آسان سا لفظ ہے، آپ جانتے ہیں برداشت کرنا۔ تو ہوا یہ تھا، پچھلے سال بھی یہ گورا اس کے تانگے میں بیٹھا تھا اور کوئی نشہ چڑھا ہوا تھا، اور اس نے بہت مس بہیو کیا تھا، بدتمیزی کی تھی، گالی گلوچ کی تھی منگو کے ساتھ، اور منگو توہن کراہن نہ چاہتے ہوئے بھی چپ رہا۔ وہ جانتا تھا اگر انگریز کے آگے بولے گا جھگڑا کھڑا ہوگا، اور وہ جانتا تھا انگریزوں کی حکومت ہے، میں نے جھگڑا کیا تو میرے لیے مزید مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں، مجھے تھانے اور جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے، لہٰذا اس نے مجبوراً انگریز کی بات برداشت کر لی تھی۔ تو یہ وہی انگریز ہے جس سے پچھلے سال اس کا جھگڑا ہو چکا تھا اور آج پھر سامنے آ گیا، لیکن آج منگو کے ذہن پہ نشہ سوار ہے، کس چیز کا؟ نئے قانون کا۔ وہ سمجھتا ہے نیا قانون آ چکا اور اب انگریز کو اکڑ فون دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیں اب کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے نیا قانون آ چکا ہے، تو لازمی طور پر اس کے دل میں خیال آیا کہ اب بہت اچھا موقع ہے اسے بدلہ لینے کا۔ پچھلے سال جس طرح اس نے مجھے بے عزت کیا تھا، ڈیگریڈ کیا تھا، اب کیونکہ نیا قانون آ چکا ہے تو آج بہت اچھا ہوگا نا بیٹے، آج اب بدلہ لینے کا موقع ملا۔ تو استاد منگو اب ذہن بنا چکا ہے کہ میں اسے بدلہ اور انتقام لوں گا پچھلے سال کی بے عزتی کا۔ نشہ کیا ذہن پہ سوار ہے؟ نئے قانون کا۔ استاد منگو نے گورے کا دماغ درست کر دیا ہوتا، یہ پچھلے سال کی بات ہو رہی ہے، بلکہ اس کے پرزے اڑا دیے ہوتے، مگر وہ کسی خاص مصلحت کی بنیاد پر خاموش ہو گیا تھا۔ پرزے اڑانا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، مصلحت، حکمت، دور اندیشی، یعنی سمجھ لیا تھا کہ یہاں پنگا لینا مناسب نہیں ہے، انگریزوں کے پاس طاقت ہے، بہتر ہے خاموشی سے اس ذلت کو برداشت کر۔ اس کو معلوم تھا کہ اس قسم کے جھگڑوں میں عدالت کا نزلہ عام طور پر کوچوانوں پر ہی گرتا ہے۔ نزلہ گرنا، شامت آنا، نشانہ بننا۔ اس کو پتا تھا معاملہ عدالت میں چلا گیا تو عدالت گورے کے حق میں ہی فیصلہ کرے گی اور اس کو سزا بھی بھگتنی پڑ سکتی ہے۔ استاد منگو نے پچھلے برس کی لڑائی اور پہلی اپریل کے نئے قانون پر غور کرتے ہوئے گورے سے کہا، یعنی اب وہ سمجھ رہا ہے کہ پچھلے سال تو ہم غلام تھے نا، اب نیا قانون آ چکا، اب اچھا موقع ہے اس سے بدلہ لیا جائے۔ استاد منگو کے لہجے میں چابک جیسی تیزی تھی، چابک جو مارتے ہیں، مطلب سخت لہجہ کہہ لیں۔ گورے نے جواب دیا ٹکسالی۔ اس سے پوچھا تھا نا کہاں جانا مانگتا؟ ٹکسالی یہ لاہور کا ایک مشہور گیٹ ہے، علاقہ ہے، بادشاہی مسجد کے پاس، جہاں کسی زمانے میں بازار حسن بھی تھا، وہی علاقہ ہے ٹکسالی۔ کرایہ 5 روپے ہوگا۔ استاد منگو کے مونچھیں تھر تھرائیں، جی یہاں کی ہونا چاہیے، میں درست کر دیا، استاد منگو کی مونچھیں تھر تھرائیں، یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا ایک اندر غصہ ہے، وہ بڑا کنٹرول کیا ہوا ہے کہ بیٹا آج میں بدلہ لوں گا۔ کرایہ 5 روپے بہت زیادہ بات، ذہن میں رکھے پرانے زمانے کی بات ہے، اس وقت کرائے آنوں میں ہوتے تھے، 1 روپے میں 16 آنے تھے، تو چند آنے کرایہ ہوتا تھا، تو جب چند آنے کرایہ ہوتا تھا اسے 5 روپے مانگ لیے، زیادہ مانگ لیے۔ کیوں مانگ لیے؟ اسے پتا تھا میں زیادہ کرایہ مانگوں گا انگریز بولے گا، وہ کہتے ہیں جان کے پھڈا ڈالنا۔ اب منگو جان کے پھڈا ڈالنا چاہ رہا ہے کہ میں جان کے زیادہ کرایہ مانگوں گا، یہ کچھ بولے گا
تو مجھے اس سے بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا موقع مل جائے گا جو اس نے میری پچھلے سال بےعزتی کی تھی۔ تو جان کے زیادہ کرایہ مانگ لیا، 5 روپے۔ استاد منگو کی مجھے تھرتھرائی۔ یہ سن کر گورا حیران ہو گیا اور چلایا، 5 روپے؟ کیا تم مطلب کیا تم پاگل ہو؟ یہ مطلب آگے رک جاتا ہے۔ ٹکساری ابھی آپ کو بتایا، بادشاہی مسجد کے قریب ایک مشہور جگہ۔ ویسے آپ کو پتہ ہو ٹکسال کہتے ہیں سکے بنتے ہیں، کہتے ہیں کسی زمانے یہ سکے بنتے تھے، سکوں کی ٹکسال تھی تو اس لیے بھی اس کو ٹکسالی کہتے ہیں۔ جی ہاں ہاں، 5 روپے۔ یہ کہتے ہوئے استاد منگو کا داہنا بالوں والا ہاتھ بھینج کر ایک وزنی گھوسے کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ بھینج کر یوں سے سخت کر لیا، یعنی وہ تیار ہو گیا تھا کہ یہ کوئی غلط بات کرے گا تو میں اس کو مکہ ماروں گا، کیونکہ وہ بدلہ لینا چاہ رہے ہیں پچھلے سال کا۔ پچھلے سال گورا نشے میں تھا تو بدتمیزی کر گیا، اس سال منگو نشے میں ہے، لیکن یہ نشہ کون سا ہے؟ نئے قانون کا۔ کیوں جاتے ہو یا بیکار کی باتیں بناؤ؟ یعنی کہہ رہا ہے مطلب 5 روپے لوں گا، جاتے ہو یا فالتو گفتگو کرے گے؟ استاد منگو کا لہجہ سخت ہو گیا، کیونکہ تو جان کے ایک فساد کھڑا کرنا چاہ رہا ہے۔ گورا پچھلے برس کے واقعے کو پیش نظر رکھ کر استاد منگو کے سینے کی چوڑائی کو نظر انداز کر چکا تھا۔ چوڑا سینہ صحت مند بندہ تھا، لیکن گورے کو ہی پتا تھا پچھلے سال میں نے بے عزتی کی تھی، بیچارہ میرے آگے بولا ہی نہیں۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ پچھلے سال کا استاد منگو ذرا دبا دبا کچھ اور تھا، آج کا استاد منگو وہ نہیں ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے نیا قانون بن چکا ہے، اب یہ دلیر ہو چکا ہے، لیکن وہ اس بات کو فالو نہ کر سکا۔ وہ خیال کر رہا تھا کہ اس کی کھوپڑی پھر کھجلا رہی ہے، یعنی اس کے دماغ میں فطور آ رہا ہے، اور جس طرح پچھلے سال اس کے ساتھ اس کو بے عزت کیا تھا تو ایک دفعہ پھر کرنا پڑے گا، لیکن وہ بھول گیا کہ آج بدلا ہوا ہے۔ اس حوصلہ افزا خیال کے زیر اثر وہ تانگے کی طرف اکڑ کر بڑھا اور اپنی چھڑی سے استاد منگو کو تانگے پر سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ یعنی ایک سٹک ہونا نا ہاتھ میں چھڑی، یہ علامت ہوتی ہے طاقت کی۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا آرمی چیف یا پولیس افسران یا کور کمانڈرز کے پاس سٹک ہوتی ہے، سٹک مین اتھارٹی کا اظہار۔ تو انگریز کے پاس بھی سٹک ہے، تو اس نے یہ اپنی سٹک سے انگریز نے اشارہ کیا منگو کو اس طرح، نیچے اترو تانگے سے۔ بیت کی یہ پالش کی ہوئی چھڑی، اچھا وہ چھڑی پہ پالش بھی لگی ہوئی ہے، یعنی وہ چھڑی چمک بھی رہی ہے، بیت کی چھڑی استاد منگو کی موٹی ران کے ساتھ 2-3 مرتبہ چھوئی۔ ران یہ ٹانگ کا جو پر کا حصہ ہوتا ہے اس کو ران کہتے ہیں۔ تو اسے نا یوں سٹک ماری 2-3 دفعہ اس پہ، کیونکہ وہ تو سمجھ رہا ہے کہ پچھلے سال والا استاد منگو ہے، بے عزتی سن کے چپ کر جائے گا، اس کو یہ نہیں پتا یہ بدلہ ہوا ہے آج، اور آج بدلہ لینے کے موڈ میں ہے۔ اس نے کھڑے کھڑے اوپر سے پستہ قد گورے کو دیکھا۔ پستہ قد گورے کا قد چھوٹا تھا، گویا وہ اپنی نگاہوں کے وزن ہی وزن سے اس کو پیس ڈالنا چاہتا تھا منگو۔ پھر اس کا گھوسا کمان کے تیر کی طرح اوپر کو اٹھا، یعنی یوں وہ کیونکہ وہ تانگے کے اوپر بیٹھا ہے تو یوں کمان کی طرح گھما کے لایا اور آ کے منہ پہ مارا اس کے انگریز کے۔ پھر اس کا انگوسا کمان کے تیر کی طرح اوپر کو اٹھا اور چشم زدن فوراً پلک جھپکتے ہی، یعنی اتنا جلدی کہ انگریز کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا، بس فوراً مار دیا۔ چشم زدن میں گورے کی ٹھڈی کے نیچے جم گیا، یا اس جگہ، یعنی یہاں رکھ کے مارا زور سے۔ دھکا دے کر اس نے گورے کو پرے ہٹایا اور نیچے گڑا کر دھڑا دھڑ پیٹنا شروع کر دیا، اس کی مار کٹائی شروع کر دی، کیونکہ اب وہ بدلہ اور انتقام لینے کے موڈ میں ہے۔ ششتر و متحیر حیران ہونا، یعنی ان ایکسپیکٹڈ۔ انگریز تو سمجھ رہا تھا کہ اس کو ایسی بے عزت کر دوں گا اور یہ بیچارہ چپ کر جائے گا، یہ نہیں پتا یہ بدلہ ہوا ہے، تو بڑا حیران ہوا۔ ششتر و متحیر یعنی حیران ہونا گورے نے ادھر ادھر سمٹ کر استاد منگو کے وزنی گھونسوں سے بچنے کو، یہ ہوتا ہے نا بندہ یہ اوائڈ کرتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اس نے دیکھا کہ اس کے مخالف پر دیوانگی کی سی کیفیت آ رہی ہے، یعنی منگو پر،
اور اس کی آنکھوں میں شرارے برس رہے ہیں، آگ نکل رہی ہے نفرت کی، غصے کی، تو اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ یعنی اس کو سمجھ آ گئی کہ وہ خود اس سے بچ نہیں سکتا، یہ تو برا حال کر دے گا۔ منگو طاقتور ہے، لمبا چوڑا ہے، اور وہ چھوٹے قد کا انگریز، نرم نازک سا ہے، برگر کھانے والا، تو اس کو سمجھ آ گئی میں اس سے بچ نہیں سکتا۔ تو پھر چیخنا چلانا ہی نہیں، مدد کے لیے۔ اس چیخ نے استاد منگو کی باہوں کا کام اور تیز کر دیا، یعنی اسے تیزی سے مکے مارنے شروع کر دیے۔ یعنی اس سے پہلے کہ کوئی آئے اور اس کو بچائے تو اس نے اور تیز مارنا شروع کر دیا، اور گورے کو جی بھر کر پیٹ رہا تھا، اور ساتھ یہ کہتا جاتا تھا، اب اصل جملہ آ رہا ہے، پہلی تاریخ کو بھی وہی اکڑفوں یعنی غرور، گھمنڈ، تکبر، 1 اپریل کو بھی وہی اکڑفوں، اب ہمارا راج ہے بچہ۔ بات سمجھیے؟ یعنی اس کے ذہن میں بات یہ ہے تانگے والے کے، کہ اب ہمارا راج ہے، قانون بدل چکا، انگریزوں کی حکمرانی ختم ہو چکی، تو اب تم کس چیز کی اکڑ دکھا رہے ہو؟ لہٰذا وہ پچھلے سال جو اس نے اکڑ دکھائی تھی نا، وہ اس کا بھی اسے بدلہ لے رہا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے، ظاہر ہے جب اسے چیخا چلایا۔ مال روڈ تھی، مشہور رش کا علاقہ ہے۔ پولیس کے 2 سپاہیوں نے بڑی مشکل سے گورے کو استاد منگو کی گرفت سے چھڑایا۔ استاد منگو ان 2 سپاہیوں کے درمیان کھڑا تھا، اور اس کی چوڑی چھاتی پھولی سانس کی وجہ سے اوپر نیچے ہوتے، اس طرح سے، یعنی زور زور سانس لیتا، چھاتی اوپر نیچے ہو رہی تھی، مطلب شدید غصے میں تھا وہ۔ منہ سے جھاگ بہ رہا تھا، منہ سے جھاگ بہنا، غصے میں زور زور سے چیخنا، اور اپنی مسکراتی ہوئی آنکھوں سے حیرت زدہ موجمے کی طرف دیکھ کر وہ ہانپتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، وہ دن گزر گئے جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے۔ یہ ڈیسیٹ محاورہ ہے، خلیل میاں کا فاختہ اڑانا یعنی مزے کرنا، مزے کی زندگی گزارنا، کوئی ٹینشن نہ ہونا، کوئی پریشانی نہ ہونا، خوشحال ہونا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں وہ دن گزر گئے، یعنی وہ انگریز کو کہہ رہے ہیں کہ اب وہ تمہارے پہلے والے اقتدار کے دن نہیں رہے، اور وہ خود بدلہ لے رہے ہیں پچھلے سال۔ اور بیچارہ گورا اپنے بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ بے وقوفوں کی مانند کبھی استاد منگو کی طرف دیکھتا اور کبھی ہجوم کی طرف۔ استاد منگو کو پولیس کے سپاہی تھانے میں لے گئے۔ راستے میں اور تھانے کے اندر کمرے میں وہ نیا قانون چلاتا رہا، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ نیا قانون کیا بک رہا ہے؟ قانون وہی ہے پرانا، اور اس کو حوالات میں بند کر دیا۔ حوالات یعنی پولیس کا قید خانہ، پھنسانے منٹوں کے۔ تو آپ نے دیکھا وہ سمجھ رہا تھا کہ نیا قانون آنے کے بعد سب کچھ بدل چکا، لیکن آپ نے دیکھا نیا قانون صرف کاغذی تبدیلی تھی، نام کی تبدیلی تھی، کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ انگریزوں کی حکومت ویسے ہی قائم تھی، ان کا اقتدار ویسے ہی قائم تھا، ان کا ظلم و ستم ویسے ہی قائم تھا۔ اس کو غلط فہمی تھی کہ نیا قانون آنے کے بعد سب کچھ بدل گیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نیا قانون آنے کے بعد بھی کچھ نہیں بدلا تھا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ یہ چیپٹر مکمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد اب ہم پڑھیں گے اینڈ پر سب کی خلاصہ کی طرف۔ خلاصہ آپ جانتے ہیں کل سبق کا تقریباً 1/3 ہوتا ہے، 10 نمبر کا۔ 1 نمبر مصنف کا نام آپ نے الگ سے لکھنا ہوتا ہے، خلاصہ 10 نمبر کا الگ ہوتا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اب سب کی خلاصے کی طرف۔ جسٹ میں ریڈ آؤٹ کر دوں گا کیونکہ آپ پہلے تفصیل سے ہر چیز کو سمجھا چکا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں سب کی خلاصہ۔ یہ سب کی خلاصہ، نیا قانون، مصنف افسانہ نگار کا نام سعادت حسن منٹو۔ منگو کوچوان اپنے تانگے کے اڈے میں بہت عقل مند سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان پڑھ ہونے کے باوجود اسے دنیا بھر کی چیزوں اور واقعات کا علم ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ استاد منگو نے کسی سواری سے اسپین میں جنگ چھڑ جانے کی افواہ سنی، تو اس نے پورے یقین سے جنگ چھڑنے کی پیشین گوئی کر دی، جو بعد میں سچ ہونے پر
سب اس کی بڑائی کا اعتراف کرنے لگے۔ منگو کو انگریزوں سے بڑی نفرت تھی، کیونکہ وہ طاقت کے نشے میں ظلم ڈھاتے اور اس سے بہت برا سلوک کرتے تھے۔ پھر اسے انگریزوں کا سفید رنگ دیکھ کر متلی آنے لگتی اور اسے یوں لگتا جیسے لاش کے اوپر کی جلد اتر گئی ہو۔ جب بھی کسی گورے سے اس کا جھگڑا ہوتا تو سارا دن اس کی طبیعت مگدر رہتی اور شام کو اڈے میں بیٹھ کر انہیں موٹی موٹی گالیاں دے کر اپنی نفرت کا اظہار کرتا اور انہیں مردار شکل کے بندروں کی اولاد کہتا جو زبردستی ہمارے دیس میں گھس آئے۔ ایک روز منگو کو سواریوں کی گفتگو سے پتہ چلا کہ ہندوستان میں جدید آئین نافذ ہونے والا ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے سنا کہ 1 اپریل سے ہندوستانیوں کو آزادی مل جائے گی۔ وہ یہ سوچ کر بے حد خوش ہوا کہ نئے قانون کے آتے ان سفید چوہوں کی تھوتنیاں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گی۔ اس نے اڈے پر یہ خوشخبری سناتے ہوئے بتایا کہ یہ روس والا بادشاہ کچھ نہ کچھ ضرور کر کے رہے گا۔ وہ نئے قانون کو اشتراکی نظام اور روس والے بادشاہ کا اثر سمجھ رہا تھا اور کچھ عرصے سے پشاور اور دیگر شہروں میں سرخ پوشوں کی تحریک کو بھی نئے قانون کے ساتھ غلط ملت کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بمساز بھی پکڑا جاتا تو وہ اسے نئے قانون کا پیش خیمہ ہی سمجھتا۔ پھر ایک روز اسے تانگے میں بیٹھے 2 بیرسٹروں کی گفتگو سنی جو آئین کے فیڈریشن والے حصے کو ناقابل عمل قرار دے کر اس پر تنقید کر رہے تھے۔ تو اس نے خیال کیا کہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا وطن آزاد ہو اور انہیں حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ٹوڈی بچہ قرار دے کر خوش ہونے لگا۔ اس واقعے کے تیسرے روز تانگے میں بیٹھے طلباء سے سنا کہ نئے قانون سے لوگوں کو روزگار ملے گا تو اس کی امیدیں اور بڑھ گئیں اور وہ نئے قانون کو کوئی بہت چمکتی ہوئی چیز سمجھنے لگا، جیسے کہ اس کے گھوڑے کا ساز چمکتا تھا۔ وہ 1 اپریل کو صبح سویرے نئے قانون کو دیکھنے کے لیے خوشی خوشی گھر سے نکلا تھا، مگر اسے ہر چیز پرانی ہی نظر آئی سوائے اس گھوڑے کی کلگی کے جو اس نے نئے قانون کی خوشی میں کل ہی خریدی تھی۔ وہ تصورات کی دنیا میں نئے قانون کی موجودگی میں میونسپل کمیٹی سے ٹانگوں کے نمبر ملنے کے طریقے پر غور کر رہا تھا کہ اسے گورے نے آواز دی۔ پہلے تو اس کی جی میں آئی کہ بالکل توجہ نہ دے، مگر پھر گاہک کو چھوڑنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ مگر جب اس کے پاس پہنچا تو معلوم ہوا کہ یہ وہی گورا ہے جس سے پچھلے برس اس کی جھڑپ ہوئی تھی اور اسے گورے کی بہت سی باتیں برداشت کرنا پڑی تھیں۔ آج منگو سے بدلہ لینے کے موڈ میں تھا تو اس نے ٹکسالی تک 5 روپے کرایہ مانگ لیا، جس پر گورا بہت حیران ہوا اور اسے نیچے اترنے کو کہا اور ساتھ ہی اپنی بیت کی چھڑی کو استاد منگو کی موٹی ران کے ساتھ 2-3 مرتبہ چھوا، جس پر منگو نے اشتعال میں آ کر ایک گھوسا چشم زدن میں گھوڑے کی ٹھڈی کے نیچے ٹکایا اور اسے نیچے گرا کر ٹھوڈی، یہ لفظ ٹھوڈی تھا، سوری غلط لکھا گیا، جی، اور اسے نیچے گرا کر مارنا شروع کر دیا۔ جب گورے نے خود کو بے بس پایا تو زور زور سے مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا، جس پر منگو نے اپنے مکوں کی رفتار مزید تیز کر دی۔ منگو اس گورے کو پیٹتا جاتا تھا اور کہتا کہ پہلی اکڑ تاریخ کو بھی وہی اکڑ فوں۔ اب ہمارا راج ہے بچہ، اتنے میں لوگ جمع ہو گئے اور پولیس کے 2 سپاہیوں نے بڑی مشکل سے گورے کو استاد منگو کی گرفت سے چھڑایا۔ استاد منگو کے منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا اور وہ مجمع کی طرف دیکھ کر ہانپتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا،
وہ دن گزر گئے جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتی تھی. اب نیا قانون ہے میاں، نیا قانون. استاد منگو تھانے کے کمرے میں بھی نیا قانون، نیا قانون چلاتا رہا، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی. نیا قانون، نیا قانون کیا بک رہے ہو؟ قانون وہی ہے پرانا. اور اس کو حوالات میں بند کر دیا. فسانے منٹو کی. جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہاں پہ ہم افسانے کو کمپلیٹ کرتے ہیں. میں نے کوشش کی کہ آپ کو ایک ایک چیز تفصیل سے بتائی جائے. امید ہے آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی. تو اس کے بعد آخری سبق میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.